السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کے بڑے طویل میسیجز آئے میرے پاس کہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی اچھی بندی ہوں، بہت پیاری بندی ہوں، اور میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے اور اس پر بڑا یقین رکھا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی اللہ نے ایسے کیوں معاملے کر دیے؟ میری زندگی میں اتنی مشکلیں اور پریشانیاں کیوں کھڑی کر دی؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں اللہ کی بہت ہی عبادت گزار اور بڑی ہی تابعدار بندی رہی، اور میں نے تو اس کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور میں نے جہاں اپنی خواہش کا اظہار کیا وہاں اس نے میری خواہش پوری نہیں کی، بلکہ الٹا مجھے ایسی مصیبتوں میں پھنس گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ بھئی اللہ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ میں نے اس کی اتنی عبادت کی اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا اور میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ میں تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ میں پھر چھوڑ دیتی ہوں اسلام، کیونکہ میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، اور اس کے باوجود، اور میں نے اللہ پہ اتنا بھروسہ کیا، اپنا یقین کیا، اور اس کے باوجود میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور اس طرح کی ایک لمبی فہرست کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں تو دین ہی چھوڑ دوں، لیکن میں نے چھوڑا نہیں، میں کوئی اور ہی مذہب اختیار کر لوں، کیونکہ دیکھیں کافروں کے تو بڑے مزے ہیں، ان کی تو ساری چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ یہاں پہ دو چار بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جن کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں۔ اکثر یہ ایک کہتے ہیں نا، عابد میں اور عالم میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ عابد اپنی عبادت کو بڑی معراج سمجھ رہا ہوتا ہے، اور عالم اس کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ معراج نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے، پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو، تم پہلی سیڑھی کو سیڑھی نہ سمجھو کہ میں پوری سیڑھی چڑھ چکا ہوں، تو پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، پوری سیڑھی نہیں ہے۔ میں تمہید کیوں باندھ رہا ہوں، آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اللہ کی عبادت کسی غرض سے نہیں کرتے، ہم اللہ سے محبت کسی غرض سے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تو جب ہماری تخلیق کی وجہ ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، تو اس کی اطاعت کر کے، اس کی تابعداری کر کے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے، اس کے احکامات کو پورے کر کے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کہ اس احسان کا ہمیں بدلہ دیا جائے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں پھر بھی نوازتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو جو تابعداری کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اس کے اوپر سے قیامت کے دن مصائب و آلام کو دور کروں گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن کوئی غم نہیں ہوگا اس کو، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو میرے نیک بندے ہیں انہیں میں دوسروں کی جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنا دوں گا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بنا دوں گا، جسے آپ عام زبان میں شفاعت کہتے ہیں، اور شفاعت کرنے والے کو شفیع کہتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملے میں کروں گا، اور حالانکہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، وہ چاہے تو ہمیں مٹی کر دے اور کچھ بھی نہ دے، ولا یخاف عقبیٰ، وہ ایسے کرے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑا کرم کرتا ہے، بڑا رحم کرتا ہے، ہمارے معاملات کو سنوارتا ہے۔ تو عبادت کسی غرض سے نہ کریں، یہ تو آپ نے معاوضہ مانگ لیا اپنی عبادت کا۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں نا اتنا بڑا عابد ہوں، اتنا بڑا زاہد ہوں، میں نے اتنا بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے تو معاوضہ مانگ لیا۔ عبادت تو معاوضے کے لیے پر نہیں منحصر ہے، عبادت تو کی جاتی ہے کیونکہ عبادت کرنا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ کوئی آپ نے کوئی تیر نہیں مارا عبادت کر کے، نہ کر کے آپ البتہ خسارے کا سودا کرتے۔ تو اس لیے یہ بات اپنی ذہن میں آپ پکی کر لیں کہ عبادت کرنی ہے بغیر کسی غرض کے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، عبادت کے لیے ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے لیے انعامات کا ذکر کیا ہے، لیکن انعامات کو وجہ بنا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کیا اٹ میک سینس؟ اچھا، دوسری وجہ یہ، اب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا دم بھرتے ہیں، ہم اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، ہم بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں،
بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم نے دعوے کیے نا، تو کیا وہ ہمیں آزمائے بھی نا؟ تم دعوے دار بنے ہوئے ہو نا، تو چلو تمہیں آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ تم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہو. یہاں تو امتحان آتے ہی ہم جو ہے وہ ٹینٹ ہے فش، ہماری ساری ہوا نکل جاتی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں ہمارا امتحان لو اور ٹائم فریم بھی ہمارا ہوگا، ایک دن کا امتحان لے لو بس ٹھیک ہے، چھوٹا سا امتحان لے لو بس ٹھیک ہے، ہم کامیاب ہو گئے اور ہمیں کہہ دو کہ تم میرے بہت اچھے بندے ہو. ہم سب چیزیں خود طے کرنا چاہتے ہیں. امتحان پہلے تو لو نا، اور لو تو پھر ایسا لو کہ اس میں بھی تکلیف بھی نہ ہو اور سارا کچھ چلتا بھی رہے، اور ہم اس میں بھی پھر اترائیں کہ ہمارا تو امتحان ہو اور ہم کامیاب ہو گئے. تو یاد رکھیں امتحان جو ہیں وہ پھر کٹھن ہوتے ہیں، اور جو اتنا زیادہ اپنے اندر ایک زوم رکھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے تابعدار ہیں، پھر امتحانات کٹھن بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ بھی چل جاتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ویئر آئی اسٹینڈ. اچھا دیکھیں شیطان کو بھی پتہ چل گیا ویئر ہی اسٹوڈ، کہ جب آئی نا آزمائش، وہ بھی بڑا عابد زاہد بنا پھرتا تھا نا، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بہت شے ہوں بڑی. تو اللہ نے کہا چلے امتحان لیتے. امتحان اس کا تھا اس کے غرور کو توڑنا، اس کی کبریائی کو توڑنا. تو اس نے جب دیکھا کہ اسے وہ منصب نہیں مل رہا تو وہ بفر گیا، اس کی انا آڑے آ گئی. اس نے آدم علیہ السلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو انا ہے اور یہ بڑا پن ہے، یہ کہ میں کچھ ہوں اور میں بڑا عابد، میں بڑا زاہد، میرے ساتھ ایسا کیوں، یہ میں کہ جو انا کا گھوڑا ہے نا، یہی توڑنا ہے جس کے لیے امتحان آتا ہے. اگر توڑ دیا تو پھر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اگر اور بڑا گھوڑا بنا لیا تو پھر امتحان میں ناکام ہو گئے. امتحان آنے کے بعد رب سے دوری اختیار کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کھرے اور کھوٹے کا جو فرق ہے نا وہ ہم پر آیا ہو گیا کہ ہم کھوٹے ہیں، ہم اپنے دعووں میں کھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں. ہم نے میٹھا میٹھا کھاؤ تک ہم نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، اور جہاں امتحان طویل ہو گیا ہم نے کہا نہیں. یہی معاملہ بنی اسرائیل کا بھی تھا. یاد رکھیں بنی اسرائیل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملے، بڑے عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے. اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور کئی سالوں کی دعاؤں کی اور کئی سالوں کی، اسے آپ ہندی میں کیا کہتے ہیں، تپسیا، رائٹ. خیر میں یوز نہیں کرتا وہ ورڈ کیونکہ وہ ان کے ہاں ریلیجس کنوٹیشن میں یوز ہوتا ہے. عام زبان میں سمجھانے کے لیے بڑی محنت کی کہ ان کی یہ منت پوری ہو جائے، اور اللہ نے پوری کی. انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے انہیں دیا. بے شک اس کو 30 40 50 سال اللہ نے ایک شخص کو بھیجا ان کے درمیان جو انہیں اس سے نکالے. اس شخص کی دعا بھی اللہ نے قبول کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی کہ فرعون جو ہے اس سے نجات ملے گی. لیکن وہ دعا قبول ہونے کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن رائٹ اوے نہیں ہوا، کئی دہائیاں گزر گئی. اچھا، اور جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تو آگے پانی اور پیچھے فرعون کی فوج. اب قوم پھر متنفر ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا پھنسوا دیا بھائی آپ نے ہمیں، آگے پانی ہے پیچھے فرعون ہے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت. اچھا پہلے بھی جب فرعون کے مظالم بڑھ گئے تو بھی موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ آپ کے آنے سے قبل تو پھر اچھی زندگی تھی، ہماری غلام تھے پر تھے تو اچھے حال میں، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم غلام ہی ہیں اور حالات بھی خراب ہو گئے ہیں. اور تو جب خود نجات مانگنے کے لیے کہا اور جب اللہ نے نجات کے لیے آزمائش میں تھوڑی سی وسعت کر دی تو پھر اپنے دامن کو چھوڑانے لگ گئے. یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا جو طالوت کے ساتھ نکلے تھے جالوت سے لڑنے کے لیے. لیکن انہوں نے بھی یہی کیا کہ جب طالوت نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ نہر سے پانی نہ پینا، اگلی نہر سے پی لینا کیونکہ آزمائش ہے تمہارے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جان بوجھ کے وہیں پیا کہ آزمائش میں نہ جانا پڑے. یہی آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، لڑنا نہ پڑے، واپس گھر چلے جائیں گے. تو انہوں نے آزمائش میں فیلئر کر کے، حالانکہ خود مانگا تھا کہ اللہ ہمیں بادشاہ دے، اس کی مائیت میں ہم جا کے لڑیں گے اور اپنے آنر کو لے کے آئیں گے اور سارے معاملے ہمارے ہوں گے، اپنے بچوں کو چھڑا کے لائیں گے جو جیل میں قید ہیں. لیکن دم دبا کے بھاگ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے ان آزمائشوں میں کہ ہم کتنے پکے تھے اپنے دعووں میں. تو اس لیے آزمائشیں جب آئیں تو ان میں سرخرو ہونے کے لیے محنت کرنی چاہیے، بجائے اس کی کہ دامن چھڑا کے بھاگ جائے. اور ہر ایک کی آزمائشیں الگ الگ ہوتی ہیں. لیس للانسان الا ما سعی تو ہے نا، کہ انسان کے لیے وہی کچھ اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ یہ بھی ہے کہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بھی وبال نہیں ڈالا جاتا.
بعض دفعہ زندگی کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ ہمیں لوگ ایسے ٹکراتے ہیں جو ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے جس کو ماں باپ پریشرائز کر کے زبردستی اس کی کہیں شادی کر رہے ہیں. وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. یہ ماں باپ اپنے سر پہ وبال لے رہے ہیں، آخرت میں جواب دہ ہوں گے. اور وہ بندہ، وہ بھی اگر کسی غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے ماں باپ کو بھی علم ہے اور اس کی پھر کسی اچھی لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں اور پھر وہ گندگیوں میں پڑا رہتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ گندگی چھوڑے گا نہیں، تو یہ سب وبال اپنے سر لے رہے ہیں. قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے اس لڑکی کو. اسی طرح اگر کوئی لڑکی کہے کہ بھائی مجھے اس لڑکے میں انٹرسٹ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یا میں اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، تو زبردستی نہ کریں. منتیں ترلے کر کے نہ اس کی زندگی خراب کرے کہ نہیں رہ لو اور گزر جائے گی. کیوں گزر جائے گی؟ کیوں رہ لے؟ کوئی زبردستی ہے؟ مطلب کیا ہے یہ کون سا مذہب پڑھا رہے ہو آپ بچی کو؟ دین اسلام نے تو نہیں کہا. اچھا، اس کی انکریجمنٹ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوشش کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھائی کا پہلو نکل آئے کہ آسان تکرہو شیئوں وہو خیر لکم، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اچھائی کا ایسا پہلو ہو. لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی. ایک صحابیہ کا بھی ایک واقعہ ہے جو حضرت مغیث کی بیوی تھیں. ان سے حضور نے کہا کہ چاہو تو تم مغیث کے ساتھ نباہ کر لو. انہوں نے کہا میں نباہ نہیں کرنا چاہتی. آپ حکم دیتے ہیں تو اور بات ہے، پھر میں مغیث کو نہیں چھوڑتی. لیکن اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو واللہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. مجھے پسند ہی نہیں وہ بندہ، مجھے پسند ہی نہیں ہے وہ بندہ، میں نہیں نباہ کرنا چاہتی اس کے ساتھ. تو پھر حضور نے علیحدگی کروا دی دونوں. تو یہ تھوڑی ہے کہ پھر زبردستی کی جائے کہ نہیں نہیں رہو، نہیں نہیں رہنا پڑے گا، نہیں 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 ہماری عزت کا سوال ہے بھی. یہ ایسے تھوڑی ہے. ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. بہرحال اس طرح کے معاملے میں اگر کوئی ہے تو بچی اگر نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی تو نہ کرے نا اس کے ساتھ. کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ ایسی بچی کو قبول کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے معاشرے میں. لیکن آپ نا امید نہ تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ ایسی بچیاں معاشرے میں قبول بھی ہو جاتی ہیں. ایسی کتنی ہی بچیاں ہیں جو طلاق یافتہ ہونے کے بعد ان کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ جس شخص سے ان کی شادی ہوئی تھی پہلے they were not compatible. انڈیویجولی وہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے لیکن کمپیٹیبلٹی نہیں تھی ان کی آپس میں. اچھا، پھر طلاق کے بعد وہ لڑکے کی بھی کہیں شادی ہو جاتی ہے، ساری زندگی نہیں صحیح نبھتی ہے، اور وہ لڑکی کی بھی شادی ہو جاتی ہے، ساری زندگی صحیح نبھتی ہے. بعض دفعہ نکاح کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے، بعض دفعہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بعض دفعہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے. اب ہمارے پاس ایک عجیب ہندوانہ پن ہے لوگوں میں. وہ ایک بچی کہہ رہی تھی کہ سر جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں اور بھائی شوہر ہے اس کا انتقال ہو گیا کسی وجہ سے، ہارٹ اٹیک سے یا جو بھی ہے. مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں یہ لوگ؟ میں نے تو نہیں مارا اس کو، مجھ سے تعلق ختم کر لیا، مجھ سے سب ناراض ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، میرے بچوں کے لیے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو اس سے بہت محبت کرتی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، جو وجہ بھی ہو اس کے اس دنیا سے جانے کی. غم میں ہوں، بچے میرے رول رہے ہیں، زندگی میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے، اور مجھے ہی لوگ ایٹیٹیوڈ بھی دکھا رہے ہیں. وہ واٹ از دس؟ تو بہرحال ہمارے ہاں لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں، بہت زیادتیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہم زندگی کے بعض معاملات میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، بڑے صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے دوسرے لوگوں کی جو ہمارے اطراف رہتے ہیں، جو مخلوق خدا ہے، وہ ہم سے خوش نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو برتاؤ ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے ان کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے. کہیں گالم گلوچ ہے، کہیں لڑائی جھگڑا ہے، کہیں ہم لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں، کہیں ہماری زبان لوگوں کو کاٹتی ہے، کہیں جھوٹ کے ملبے ہیں، کہیں چغل خوریاں ہیں، کہیں لڑانا پھڑانا ہے لوگوں کو آپس میں. تو خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں اور دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد نہ کریں. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ دیکھو، خدا سے شکوہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم ایسی ہوئے.
ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا. آزمائشیں ہم سب پر آتی ہیں، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، سب پر آتی ہیں. ہر ایک کی آزمائشیں مختلف نوعیت کی، مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اللہ سے عفو و عافیت مانگتے رہو، اور آ جائے تو اللہ سے پناہ بھی مانگتے رہو کہ باری تعالیٰ اس آزمائش سے نکال لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. دیکھو جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو انسان کو اور زیادہ رگڑا پڑتا ہے. دیکھیں ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، جب ہم کسی بھی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارے مثال کے طور پہ چھوٹی سی چیز، سر کا درد ہو گیا، سب سے پہلے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ شفا اللہ دے گا یا دوائی کھاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا؟ فیصلہ آپ کریں، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے انسان یہ کہے کہ باری تعالیٰ سب سے پہلے دعا نکلے، اے اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے، اور چونکہ تو نے اور تیرے حبیب نے دوا کا کہا اس لیے دوا کھا رہا ہوں، شفا تو نے دینی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارا تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے. ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور مسبب الاسباب پر سے نظر ہٹ گئی ہے، اور طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی اور اسی سے کہا جاتا کہ سبب میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما دے، سبب کو ہمارے لیے صحیح معنی میں سبب بنا دے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ویئر یو سٹینڈ، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اس درس سے کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، بلکہ چیزوں کی طرف نشاندہی ہے. بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں زندگی کے ہم ان سٹیجز پر سے میں کوئی چھڑا چھانٹ تو ہوں نہیں کہ بھئی 20-25 سال کا کوئی لڑکا ہے جو بس بیٹھا ہوا کتابی باتیں کر رہا ہے. ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. بہرحال اللہ آسانیاں کرے، آمین ثم آمین. بچے جوان ہیں، ہم تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بچے جوان ہیں، تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرے ہوں گے جو یہاں بیٹھے آپ سے کلام کر رہے ہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.